اور صبح کی نماز کے لیے بر وقت جاگیں۔ میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس ہو، گھنٹے ماتمداری ہو، آدھی رات گزر جائے اور پھر صبح کی نماز قضا ہو جائے۔ قطعاً نہیں چاہوں گا کہ ذکر حسین کی وجہ سے فکر حسین میں رکاوٹ آئے، اس لیے مایوس ہونا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ محمد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی تیسری صورت میں ارشاد فرمایا، اور ہم اور آپ کل باقاعدہ اپنے موضوع پہ داخل ہو چکے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس بہترین دین اسلام ہے، اور یہ اسلام، یہ دین آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے آیا ہے۔ یہ دین جس کے لیے بھیجا گیا ہے، اس دین کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ ہماری بات کل یہاں تک آئی ہے۔ جو حسینیت کی کلاس میں ریگولر آتے ہیں وہ ساتھ چل پائیں گے، جو آج ہی شریک ہو چکے ہیں ممکن ہے کہ ہماری بات اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے۔ اس کا ہدف، دین کا ہدف انسان ہے، یہ حلیہ، یہ ڈھانچہ۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مناسب یہی ہوگا کہ دین کا ہدف انسان نہیں، آدمی ہے۔ آدمی اور انسان میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں بہت سارے آدمی بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہم میں سے کتنے انسان بیٹھے ہیں جو میری طرح کا جسامت رکھتا ہے، اس کو آدمی کہتے ہیں۔ اس لیے فارسی کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آدمی بننا آسان ہے، آدمی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ توجہ کی اس پہ، آدمی بننا آسان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات کے ساتھ، چونکہ میرے بائیں جانب بہت جگہ ہے، آپ اس طرف تشریف لائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، تاکہ باہر سے آنے والے عزاداران آپ کے کاندھے پھلانگ کے نہ آ سکے۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا اس طرف آ جائیں، بائیں جانب جگہ خالی ہے۔ جو بالکل دروازے کے پاس بیٹھے ہیں، میری گزارش ان سے ہے کہ آپ اس طرف تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آدمی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ دین کا ہدف اس آدمی کو انسان بنانا ہے۔ اب یہ آدمی سے انسان بنے گا تو مسلمان بنے گا۔ توجہ یہاں پہ، پورا اجتماع توجہ کر لیں ابتدائیہ پہ۔ یہ آدمی جس کے لیے دین آیا، دین اس آدمی کو انسان بنائے گا تو یہ انسان مسلمان بنے گا۔ اب جب یہ مسلمان بنے گا تو سلمان بنے گا، جب سلمان بنے گا در اہل بیت پہ آئے گا تو السلمان
منا اہل البیت کے درجے تک چلا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ دین نے آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ توجہ کی یہاں پہ، دین نے آدمی کو کہاں سے کہاں۔ ظاہراً جملہ تو بڑا آسان ہے، سماعتیں آسانی سے سنتی ہیں، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھ لیں۔ وہ جو آدمی تھا تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آدمی کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے آدمی جب تک انسان نہیں بنے گا، کل عرض کر چکا ہوں، اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح بھی ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ یہ جانور ہے تو فزیکلی طور پر انسان۔ اب اسے انسانیت تک، انسان تک، انسانیت بھی نہیں معذرت، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آدمی سے انسان تک لایا کس نے؟ دین نے، ٹھیک۔ اور دین کا ہدف یہی آدمی ہے، یہی انسان ہے۔ اب اس جملے پہ توجہ کر لیں کہ آدمی ہوتا کیا ہے، انسان ہوتا کیا ہے۔ تو کل میں نے بہار الانوار کی روایت نقل کی، صرف پڑھ کے میں نے وہاں پہ بات تمام کی ہے۔ انسان، آدمی نہیں، انسان۔ انسان کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اتحسب، صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ آدمی نام ہے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کے آخری حصے تک، اس لیے کا نام آدمی۔ انسان کیا ہے؟ بہار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا، علی ابن ابی طالب سے روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جرم صغیر، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے؟ اب علی نے ہی نفی کیا کہ ایک جسم کا نام انسان نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ فیک التوالم الاکبر، تو ایک چھوٹے جسم کا نام نہیں ہے، تمہارے اندر ایک پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اب کائنات کے اندر کیا ہے؟ کائنات کے اندر دیکھیں سخت سے سخت پہاڑ ہیں، یعنی وقت آنے پہ تم پہاڑوں کی طرح سخت ہو، اگر تم کھڑے ہو جاتے ہو، سٹینڈ لیتے ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی۔ ہم اور آپ جا کے اس پہاڑ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں ہلا سکتے۔ اس کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں، جو تفسیر کے اندر بتائے گئے، اے انسان تمہارے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ اب ایک ایک کر کے علی ابن ابی طالب نے اشارہ کیا، یہاں پہ توجہ کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیں اس جملے کو۔ کہا دیکھیں جس طرح اس کائنات کے اندر پہاڑ ہیں، تمہارے جسم کے اندر تمہاری ہڈیاں پہاڑوں کی طرح ہے، جو تمہیں کھڑی رکھتی ہیں۔ اور جس طرح اس دنیا کے اندر نہریں، دریا اور سمندر بہتے ہیں، اسی طرح اللہ نے تمہارے جسم کے اندر مختلف رگیں رکھی ہیں، ان کے اندر خون دوڑتا ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، اسی طرح تمہارے جسم کے اندر بھی اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء کوئی کسی کے کنٹرول میں ہے، کوئی کسی کے کنٹرول میں ہے، کوئی کسی کے تابع ہے، کوئی کسی کے تابع ہے۔ یوں ان تمام کا ذکر کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں جس طرح زمین کے دریاؤں سے بخارات اٹھتے ہیں اور ایک منزل پہ جا کے جب ان کو اس درجے کی حرارت مل جاتی ہے تو بارش کی شکل میں پگھل کے اتر جاتے ہیں، اسی طرح اللہ نے تمہارے معدے کے اندر تفخیر رکھا ہے، جہاں سے بخارات اٹھتے ہیں
اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری عقل کے ذریعے سے وہ ٹپکنے لگتے ہیں۔ تو جو یہاں پہ کر لے تمہیدی گفتگو ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی حاکم ہے اور اس کی رعایا ہے، جس طرح دنیا میں کوئی حاکم ہے، کوئی رزق تقسیم کرتا ہے، یہ نظام اللہ نے تمہارے اس کائنات کے اندر رکھا ہے۔ یوں ذکر کرتے ہوئے بات تو بہت طولانی ہے، بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ آخری جملہ مولا یہ فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ نے تمہارے جسم کے اندر تمہارے دل کو حاکم بنا کے رکھا ہے، اور تمہارے سارے اعضاء و جوارے تمہارے دل کے ماتحت بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیں یہ دل کے معاملات ہوتے کیا ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقل کے ماتحت رکھیں، نہیں، تمہارے شمال میں دل رکھا ہے، اور تمہارے سارے اعضاء و جوارے تمہارے دلی ارادے سے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میں بولتا ہوں، میری زبان، دیکھیں اس کے پیچھے کوئی طاقت پوشیدہ ہے، ٹھیک۔ اب مولا فرماتے ہیں، اور تمہارے اس دل کے پیچھے ایک غیر مرئی طاقت موجود ہے، اور وہ دل دھڑکتا بھی ہے تو اس غیر مرئی طاقت کے ذریعے سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اے انسان، تم ایک چھوٹا جسم نہیں ہو، تم پوری ایک کائنات ہو، اور تمہاری اس کائنات کو چلانے والی ایک طاقت تمہارے وجود کے اندر جو تجھے نظر نہیں آتی، جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہ تمہیں متحرک کرتی ہے۔ اسے زندہ رکھو، تمہارا جسم زندہ رہے گا۔ وہ غیر مری طاقت، اس کو زندہ رکھو۔ اگر وہ مر گئی، دیکھیں، اگر تمہاری وہ طاقت کمزور ہو گئی تو پھر یاد رکھنا، دین تمہارے پاس ہوگا، اسلام تمہارے پاس رسمی طور پر ہوگا، مسجدیں تمہارے پاس ہوں گی۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے مولا کا، یاتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ من الاسلام الا رسم ومن القرآن الا اسم مساجدہم عامرۃ من البناء سکانہا وعمارہا شر اہل الارض۔ لوگوں اس بات کو یاد رکھو، تمہارے پاس دین ہوگا، اسلام ہوگا، برائے نام ہوگا، قرآن ہوگا، لیکن کتابی شکل میں موجود ہوگا۔ مسجدیں بڑی سی بڑی ہوں گی، لیکن بنانے والے، بولنے والے، نماز پڑھنے والے، کام کرنے والے سب سے بدترین شر پھیلانے والے ہوں گے۔ توجہ ہے جملے پہ؟ اب اگر تمہاری وہ غیر مری طاقت جس کے حکم سے تمہاری یہ کائنات چلتی ہے وہ کمزور ہو گئی، اب دیکھیں ایک غیر مری طاقت ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، اگر کسی کا خدا کمزور ہو گیا اس کی کائنات کمزور ہو جائے گی۔ آج ہم اور آپ تانا دے رہے ہیں ان کو کہ جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں کہ کوئی حلوے کا بت بناتا ہے، بھوک لگتی ہے تو کھا جاتا ہے، ان کا خدا کمزور، یہی ہے نا ہمارا تانا ان کے لیے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں وہ بتوں کو مانتے ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے صنم ہیں، کوئی کہتا ہے گائے کو مانتا ہے، کوئی جناب والی چاند سورج کو مانتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے۔ ہم ان کے عقیدے کو کمزور اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا ہی کمزور ہے۔ اب اگر تمہاری یہ غیر مری طاقت کمزور ہو گئی تو پھر سمجھ جانا کہ تمہارا دین بھی کمزور اور تمہارا جسم بھی کمزور۔ مثلا ہم جیسے جوان، آپ جیسے بزرگ، ان جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت گھروں میں ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، ہر کسی کو تو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ فرش عذاب پہ آ جائے، جبکہ ہم سے زیادہ صحت مند ہوں گے، ہم سے زیادہ تگڑے ہوں گے، لیکن در حقیقت علی کی زبانی، قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہ آدمی ہیں کہ جن کی غیر مرئی طاقت کمزور ہو چکی ہے،
یعنی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ فرش عزا بچھ چکی ہے، اٹھا کے ان کو فرش عزا تک نہیں لا سکتی۔ اور جو ادھر ہم بیٹھے ہیں نا، جن کو فرش عزا کی توفیق ملی ہے، ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی وہ غیر مرئی طاقت جو ہے، جس کے انڈر میں ہم کام کر رہے ہیں، جو چلا رہی ہے، جو ہمیں جگا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، ہمارے قدم چلنے لگتے ہیں، ہماری زبان چلتی ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے۔ سامعین محترم، ہم میں سے بھی فرش پہ عزا تک تو لائی ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی وہ طاقت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ جب میں گہری نیند سوتا ہوں تو مجھے اٹھا کے مصلی تک نہ لائے۔ دیکھیں، ایک طاقت ہے جو پیچھے بیٹھ کے کام کر رہی ہے، وہ طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ دین اس طاقت کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین ہمارے ہاتھوں پہ کام نہیں کرے گا، دین ہماری آنکھوں پہ کام نہیں کرے گا۔ دیکھیں، یہ آنکھیں تو آلہ کار ہیں، یہ پاؤں تو آلہ کار ہیں، یہ تابع ہیں اس طاقت کے۔ اب عرض کروں کہ اس طاقت کا نام کیا ہے؟ اس طاقت کو اللہ نے قول الروح من امر ربی کہا۔ یہ اللہ کی امر ہے انسان کے جسم کے اندر۔ آج مجلسیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہماری عمریں گزر گئی مجلسیں سنتے سنتے، ذکر حسین سنتے سنتے، لیکن وہ اثرات ذکر حسین کے، وہ ثمرات ہمیں نظر نہیں آتے۔ نمازیں پڑھ پڑھ کے ورم آ گئے ہمارے گھٹنوں پہ، نشان پڑ گئے ہمارے ماتھوں پہ، ہاتھ ہمارے کھس گئے، ہاتھ ہمارے خراب ہو گئے مسجدیں بنا بنا کے، بینک بیلنس ہمارے ختم ہو گئے مسجدیں تعمیر کر کر کے، سکون ہمارا تباہ ہو گیا مجالسوں اور جلوسوں میں آ کے، لیکن ہمیں وہ اثرات مل نہیں رہے، جبکہ جلوس بھی اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، مجلس بھی ہو رہی ہے، مسجدیں بھی فرنش ہو رہی ہیں، کارپوریٹ بھی ہو رہی ہیں، پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود وجہ کیا ہے؟ مجلس بھی ہوتی ہے، منافقت بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، حسد بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، نفرتیں بھی ہوتی ہیں، مجلس بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد عناد بھی باقی ہے۔ مجلس بھی سنتا ہوں، صلہ رحمی کا خیال بھی نہیں رکھتا۔ پچھلے محرم کے بعد بھائی مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، پچھلے محرم کے بعد ہمسایہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اب محرم میں داخل ہو چکا ہوں، لیکن ابھی تک میں بھائی سے گلے ملا نہیں ہوں، ابھی تک اس کے گلا گھونٹنے کی فکر میں ہوں۔ تو سمجھ جانا کہ یہ رسمی طور پر، جسمانی طور پر یہ مجالسیں منعقد ہو رہی ہیں، روحانی اور ذہنی اور فکری طور پر مجلسیں نہیں ہو رہی۔ دین آیا فکری بلندی کے لیے، فکر کو معراج پہ پہنچانے کے لیے، انسانیت کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ نمازیں تو سب پڑھتے ہیں، یہی تو پیغمبر خدا سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد 40 سال اپنا کردار پیش کر کے یہی تو بتلا گیا امت کو۔ میں نے کل عرض کیا تھا، مقصد حسین، مقصد عزا درد دل ہے، دین توجہ یہاں پہ۔ اور بتایا کہ میں آج بہت خوبصورت مجلس سے مخاطب ہوں۔ کل تک ہماری مجلس میں صرف شیعہ بیٹھا تھا، آج الحمدللہ آج اس مجلس میں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ حسینی بھی ہے، سنی حسینی بھی بیٹھا ہے، اسماعیلی حسینی بھی بیٹھا ہے۔ آج آپ جو میزبانی کر رہے ہیں مجلس کی، بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دین آیا انسان کی فکری ارتقاء کے لیے، اس کی بلندی کے لیے آیا۔
اب وہ جو دین پہ اعتراض کرتا ہے کہ اس دور جدید میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ بات طے ہے اگر دنیا عالم کے اندر اگر انسانوں کو کوئی ملانے والا مذہب ہے، نفرتوں کو مٹانے والا مذہب ہے کہیں پہ، انسانی اقدار کو بچانے والا دین کہیں پہ ہے، انسانی خون کو محترم سمجھنے والا دین کہیں پر ہے، انسان کے وقار کو سمجھنے اور سمجھانے والا دین کہیں پر ہے تو اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اب عبداللہ الحسین کی جو سن 61 ہجری کربلا آئے، فقط نمازیں بچانے کے لیے آئیں؟ اس لیے کہ فقط ہمیں نمازی بناتے، روزہ دار بناتے، ہم فقط حج کر لیں، باقی جو چاہیں کر لیں؟ نہ یہ مقصد حسین کا تھا، نہ یہ مقصد دین کا ہے۔ تو پھر کیا ہے دین کا مقصد؟ تو پھر اس دین کو بھیجا کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سامعین محترم، وہ جو پیغمبر خدا اپنے ابتدائی 40 سالوں میں بتا گئے وہی ہے۔ بولے جی کہ کیا کیا دین کے 40 سالوں میں؟ کیا کیا پیغمبر خدا نے؟ کردار پیش کیا۔ آپ نے اس منبر حسینی سے بہت سنا اس کو۔ کیا پیش کیا؟ کردار پیش کیا۔ 40 سال تک یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ ایک اللہ ہے، آپ اپنے بتوں کی بت پرستی چھوڑ دیں، بس میرے ایک خدا کو مانیں۔ 40 سال تک پیغمبر خدا نے یہ نہیں کیا، تو پھر پوچھے کیا کیا پیغمبر خدا نے؟ 40 سال تک مکے کی گلیوں میں پتھر کھا کے، 40 سال تک مکے کی گلیوں میں لوگوں کے نازیبا اور تانے سن کے، 40 سال تک مکے کی گلیوں میں یتیم میں عبداللہ کا لفظ سن سن کے، 40 سال تک کوڑا کرکٹ تک کو پھینکا گیا، پیغمبر اسلام نے برداشت کر کے صرف ایک کام کیا کہ عملی طور پر اپنا کردار پیش کیا۔ بولے میرے ساتھ اب، کیا کام کیا؟ اپنا کردار پیش کیا۔ ٹھیک، یہ نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، ہم اور آپ کی طرح نہیں لیا مجھے کہو کھلتا جنوک بگسا نمایو کھائی نہ کھنوسا، نہیں کبھی نہیں کہا پیغمبر خدا نے۔ کردار پیش کیا۔ جب کردار پر ایمان آیا تو پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ اب آپ کے حسین سماعتوں کے لیے جملہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ جب پیغمبر خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کب تک نہیں کہا؟ جب تک کردار ان کے سامنے کھل نہیں گیا۔ یہی بات ہے نا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے تاریخ سے کہ آ کے ہی یہ کہا ہو؟ نہیں۔ یہاں پہ سن لے، جوان سن لے اس جملے کو، اور پتہ ہے کہ میں مخاطب ہی جوانوں سے ہوں، بزرگ ثواب کے لیے سن لے کافی ہے، میں مخاطب ہوں اب جوانوں سے۔ 40 سال کردار پیش کیا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور معلوم ہے کون کہ جس کے لیے پوری کائنات بنی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کائنات بنی، میں اللہ کے رسول ہوں۔ کیا کیا؟ کردار پیش کیا۔ تو اب پیغمبر اسلام کی عملی زندگی سے کیا درس ملتا ہے؟ حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں اسماعیلی ہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ میرا اور آپ کا کردار سامنے نہ آئے۔ توجہ اس جملے پہ،
میرا کردار دیکھ کے لوگ بتا دے کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ توجہ یہاں پہ، یہ کالا لباس پہن کے خود کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، یعنی یہ میری پہچان نہ ہو، یہ مجلس میری پہچان نہ ہو۔ دیکھیں یہ وسیلہ ہے میری پہچان کے، یہ راستہ ہے، میری منزل مجلس نہیں ہے، میری منزل جلوس نہیں ہے، میری منزل نوحخانی نہیں ہے، میری منزل کیا ہے؟ میری منزل میری وہ پہچان ہے کہ جو میرے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے نکھر کے سامنے آ جائے، کہ میں چلوں تو لوگ دیکھ کے کہیں کہ اس جوان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ میرا رویہ ایسا ہو کہ بزرگ کہے کہ یہ بچہ علی کے گھرانے کا لگتا ہے، کہ میں نماز وقت پہ ایسا پڑھوں کہ کہے کہ یہ کربلا والا نمازی ہے۔ میرا انداز بیان اور اخلاق ایسا ہو کہ لوگ کہے کہ یہ سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ دین تو ہمیں اس منزل تک لے کر آنے کے لیے آیا ہے، بجائے اس کے میں لبیک یا حسین کی پٹی بھی مان لوں، آذان کے ساتھ دوڑتا ہوا مسجد بھی آ جاؤں، جلوس میں بھی شریک ہو جاؤں، لیکن میرا کردار اس قابل نہ ہو تو یقیناً یاد رکھنا وہ نمازیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا کہ تمہاری منہ پہ مار دی جائیں گی، میری نمازیں بھی وہی نمازیں ہوں گی۔ کردار سے دیکھ، اگر کسی کو شکست دینا ہے کردار سے دو، کسی کو اپنا بنانا ہے کردار سے بناؤ۔ نہیں یہ واویلا نہیں، یہ شور شرابہ نہیں، کل بھی میں نے سختی سے منع کیا، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ہمیں شعور والا شیعہ بننا ہے، ہمیں شعور والا مسلمان بننا ہے، ہمیں شعور والا سنی بننا، ہمیں شعور والا اسماعیلی بننا ہے، شور والا نہیں۔ دین اسلام میں شور والے کی اہمیت نہیں ہے، شعور والے کی اہمیت ہے۔ اب شعور ہوگا تو کردار نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں اگر کردار کے ذریعے سے جو کاٹ لگائی جاتی ہے نا، اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ہاں کردار جو کام کرتا ہے وہ زبان نہیں کرتی۔ تاریخ گواہ ہے، یہ جو دین اسلام مکے سے نکل کر مدینہ سے لے کے آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہے، یہ فقط شمشیر سے نہیں بلکہ یہ محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے، ان کے کردار سے پھیلا ہے۔ سامعین محترم، دائم الاسلام کے اندر غالباً جلد نمبر 2 یا 3 ہے، میرے ذہن سے جلد کا حوالہ نکل چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل دائم الاسلام کے اندر ایک خوبصورت واقعہ دیکھیں، غیروں کو ہم نے اپنا کیسے بنانا ہے، کس طرح کا کردار ہم انتخاب کریں کہ سب ہمارے بن جائیں، ہم سب کے بن جائیں۔ توجہ یہاں پہ جوان، اس جملے پہ توجہ کر لیں۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر خدا سلطان الانبیاء حبیب کبریا صلوات اللہ محمد و آل محمد مدینہ جب دارالامان میں تشریف لائے، مجلس تمام ہو گئی یہاں پہ اور پیغام بھی پہنچ چکا۔ انتہائی توجہ چاہوں گا یہاں پہ، انتہائی، چونکہ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری زندگی کا معیار علی کی سیرت ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، امام حسن کی سیرت ہے۔
سمجھ گئے جملہ؟ ان کی مائیں ان کے ساتھ موجود تھی. یہ بچوں کی فطرت ہے، جب بھی ڈر جاتے ہیں تو ماں کے سینے سے چمٹ جاتے ہیں. مجھے بتا دو کہ جب طوفان ظلم اٹھا کوفے میں، ظلم و بربریت ہو گئی معصوم بچوں کے ساتھ، باپ مارا گیا کوفے میں، تو مسلم کے یتیم بچے جاتے تو کس کے پاس جاتے؟ کس کی گودی میں چلے جاتے؟ کس کے سینے سے چمٹ جاتے؟ آزادارو، تاریخ گواہین، ایک سال زندان شام مجا قید بھی ہے. ایک شک بڑو راس چنو رویٹے رہن الوام جلدہ کچاک بوسن انا مصیبتر بیون ممکن ہی نانو کو داروگاہن اوس اسر رحم تھے انس کے چگا تھونا کی بکئی انس اللہ داروگا سٹک گنیوان مسلم یتیم اس کھوجن تھے نن ای داروگا کلمہ کیسے پڑھے نو جیکرن اشہد ان محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھموس یتیمان مسلم سے جیکرن بے محمد مصطفیٰ پوٹ رہنے سے علی مرتضی سوینو تو گر واشہد ان علی ولی اللہ مستو علی ولایتچ ایمان والے گنوس اللہ تو گر تم تعارف ترے جیگرانن بے مسلمی تھریسی ہنس اللہ اکبر ٹکی فتھین یتیم بینو پاوچ پہ ادیران وا یتیمان مسلم وا فرزندان توحید وا فرزندان نبوت یمن مافتا شوا مس انکن بوسک نیسوی گنوس میں شکایت پیغمبر خدا کچ نیتا شوا علی مرتضی کچ نیتا شوا فاطمہ زہرا کچ نیتا شوا حضرت مسلم کچ نیتا شوا یہ بھی جو سوازات تھی گس اللہ اکبر رات کے وقت مکمل ٹوٹنگ بھی نا آزاد تھے ادیران ٹکلو کا خطر دے درہم کا مخطر دے دیران یہ بھی جو آہستہ آہستہ ان شہر جو چپ پہ درود لکھا تے دوس اندازہ تھے کہ کیسے ہی پاؤ مجا بوٹے نہ بین بابا شہادت سے کمزور تھے زندہ نہیں ٹوٹنگیس لاغر تھے عمر 9 سال جو کم بھئی شہر مجا اجنبی بھئی اے معصوم و جے کھال بو کوا جائی تاریخ سے ادیران کی رس تو ایک خیال تھی کہ بھی کوفہ جو درود بونس لیکن پوری رات کوفہ رو یہوجا صبح بھی نہر فرات کچ کچی عرب تم کچ اجی کے چپ بینن صبح صبح کنیزک سے وہی حرم تھا وطی تو جیک پاچن دو آسمان یونپو لئی چہریو شکل وہی مجا نظر وائن حیران بے پھوٹی تو ڈار بینس ایک سوے کو یعنی شکر حتی بھی ادیب کرم بے بیہنے مخاطب بے ادیران آسمان تار لشترات اے تار کھنت نوم داتا کے کھنت تو گر وعدہ وعید کی نیچگا ترین بے مسلمی تھریسی انس ایاکت انکانیس سے ادیرائن کہ علی معصومانی میں مالکن کے ہن اے محب اہل بیت ہن یوا تو حریمت سو ڈاکٹرم ازاداران حسین آل جو مسلمی یتیمی والے یعنی انے محب اہل بیت گوٹٹ والے گے رس تعارف کھوجن تھی تعارف بیت جو بات رینو تم درے فرش ڈجرے نا لباس بن رے خوراک کھیرے گھٹ مجا چھپی گی رات بھی حجرہ مجا ہری آرام تھرے گی بس کمک توجہ تھی تو زحمت تمام ازاداران حسین راتی نصف 20 حارس ملعون جماعت سیان مومنہ راتی نصف 20 حارس ملعون شمی جی کرت بے ویا دیران لوکو مٹ کھانا احتمام تھے اور فوراں مٹ شوکیگار تھے سبیلہ فراہم تھے ٹکھے رے کھوجن تھے علا اش بدک شمی جی بدک غصاک تھے اٹھی جو پشپی جن تھے چہرہ جو وجہ جیکن تو گر ٹوٹ لیلنش کہ ابن زیاد زندان جو مسلمی یتیمی اٹھتن ابن زیاد سے اعلان تھون کوسلمی والے گے تو ایسٹ سنئی خزانہ مصدم کوسلمی والے گے تو رسد درہم مصدم سور
سوری پوری مس اڑ رہے گس یہاں تک کہ میں اشپوشو مجھے پھت بو تو پوری سوری پیدل یہی میں حالت خراب بھی لہذا مت ٹک دے مت آرام تھو کہ سبیلہ فراہم تھے ازاداران حسین یا انو جو ملکنڈا تھا ملعون سے ٹک کے آرام تھو. اللہ اکبر. ملعون سے ٹک کے آرام تھو. دن نصف رات بھی جار بینے سانٹ رک پشی گے بڑو راس چلو را ٹھنگ ٹھنگ تھے اترین ککا قربان ہون بتا عجب سانٹ رک پشی گے ککا جان جیک سانٹ رک پشی گلو تھے روئی گر کوتے کوتے جنت مجا پیغمبر خدا کا علی مرتضیٰ کا فاطمۃ الزہرا کا امام حسن کا ابا عبداللہ الحسین کا تم بابا پشی گستے دادو رسول اللہ سے باباٹ ادیراس اے مسلم بڑو ہی اک تھے ابن زیادی زندان اردار فتح وطنونا شیخ صدوق سے عمالی مجانو جملہ لکھا رہن مسلم بڑو ہی اک تھے زندان ابن زیاد مجا تم معصومی فتح وطنو تو گر اسے ببس ادیران فکر نہ تھے یا رسول اللہ یہ بس کمک ساتھ جو بات جنت رسول ساتھ حوض کوثر مجا ملاقات تھے علوام سبل الجا شاید اسے وقت آخر وقت بہینا دے رہی اور ٹوٹنگ حجرہ مجا جار بینس ایک سے ایک شگن راتوی رنال تو شروع دیئے آواز حارس ملعون کنر گئی بیدار بے ہون بے در زک تھی کے وقت حجرہ مجا داخل بو تو جیک پاجن دو معصومی ہن ایک سے کو ساتھ کرم برونا لیتے ہیں بینو جکرو مجاہتری جار بینو جدا تکو جنتے ہیں نوم داتا کہ میں خود مجا چھو کیسے کئی معصومی کھلت اچاکت مسلم یتیریس عرب جو مجھے جیک رانن اے حارس سوری پوری کوس کئی تس اڑ رہے سونا اے معصومی میں کینو کا سوری پوری تو سڑورتے سنا اے معصومی بہنس اللہ اکبر انو جملہ پر جی بجم اس گستاخی بیتے معصوم ہو جانا مجا تاریخ سے آدھے رائن کی آیت تمانچہ ایک میرے معصوم ہو چہرے چٹھے بینے تھرے سے الگ تھی تو جو بات سینر والے تمہیں کہ بینے جارے ٹک تھے تلوار نکلے سامنہ والے پتے تاکہ صبح بوسنگ موت بینو اٹھیو تو پرے پھر ہوندو جا پشمی جی ازاداران حسین حقیقی آرام تھے دن صبح بھی قتل تو کے ارادہ تھے تم غلام اٹھو تھے حدیران غلام زندگی برے کر آزاد تھی گس انی مسلم یتیمی قتل تھے بس مختصر تارستما غلام سے معذرت تھے کہ میں شش کلم تھے لیکن میں معصوم اسا جزارت تھے ایک روایت نہیں دموئی روایت مجھا شیخ صدوق سے دیران کہ غلامت حکم دو غلامت لیلنا اسی نے کیسے ہی معصومی ہن غلامت حکم دو انی معصومی قتل تھے آزاد تھا آزادی خیال مجھا غلام سے یتیمان مسلم کی نہر فرات و رسبو پنر گئے بین معصوم جار سیرانن علیہ غلام تھے شکل اسیداد پیغمبر محمد مصطفی معزن بلال پولک بین بلال کا پیغمبر خدای نوم پروجو سک بیران چھو کئی ہنت تو کہ بیرے سے وارسی ہنت بیرے سے پوچھر استیر ہو کر واپس ویا دیران کی عالم آقا بے شک مقتل تھے لیکن مسمانی معصوم اسا جزارت تھے پیغمبر خدا سامنا شرمندہ بوک دوبا مسازاداران حسین قتل نہ تو کر
غصہ مجا وی تم غلام قتل تھو پٹھا ٹیران پٹ سے کا کون ندو پٹ کا قتل تھو ایک مرتبہ بین معصوم گنی نہر فرات ور ازاداران حسین رس بین نن مالکہ حارسی جماعت سے پاوچ پیرن علیہ ملعون چک بوتا انی بین معصوم اس تھی جیک نقصان تھین لشتہ پیغمبر خدا جیک جواب دے حضرت زہرار قیامت جیک جواب دے پھتتا قتل نہ تھتا یعنی تلوار گنی رسوال کا حملہ تو شروع تو ایک مرتبہ معصوم بینے گنی نہر فراتج ملعون گو آخری کلماتی حدیت یس بس برداشت تین تو جملہ کنڈا ازاداران حسین نہر فراتج ہروکر بین معصومی سیرانن علیہ حارس بے قتل نہ تھے بے تھے مہمانوں ساتھ ادیز رویہ نہ تھوک بین بے تھے میزبانی چیراننس بے آزاد تھے اگر دولت کے تمار ہنو بے مرینو تو بے بازار حرکات دے بے قتل نہ تھے دولتی تمہارے بینو تو بازار حرکات دے بے قتل لیتے انام کے عہدہ کے لالچر ہنو تو بے قتل نہ تھے ابن زیاد کے چھر روز جیک فیصلہ تو اے فیصلہ تھے لشتہ سیداد رسول اللہ کے شرمندہ نبے ایک مرتبہ دیران حارس سے چھوس جیک کرا لیکن مس سے جسم جو جدا تھے مس ابن زیاد کے چھری پیش تو کنس بس ازاداران حسین وواد حملہ ہرن برورا مٹھویا دیران علالہ حارس سکبو یرب میں شش کلم تھے بعد مجا میں چوڑا شش کلم تھے ایسے کرتے کہ مجھو میں جبئی جوگ نہ تھی ماں مجا ہمت نوش میں اٹھیس تھی موکبر نوش کہ ماں سامنا میں ککا میں راسی بابئی بڑو جبوار گو تو چنو جا مجاوئی برج بیس نیلا ظالم یا تمہیں شیش جدا دل امس ککائی داغ برداشت واہ مالے واہ میارے واہ جارے واہ سیارے ایک سے کو کارتے مریو کے نوم اسلام انچوا ایک سے کو کارتے جیلدو کے نوم دین انچوا ایک سے کو کار مریو کے نوم دین اسلام انچوا بس آخری جملہ ایک مرتبہ بڑو روی سر مبارک کلم تھے جس میں مبارک نہر فرات ور پل تو گدلا نہر فرات روانی تک بگی لاش مبارک نہر فرات مجا چک بے کھڑا بگو انتظار تھگو اچاکٹ چنو روی سر مبارک جدا تھے جس میں مبارک نہر فرات حوالت تو گدلا بڑو راز حدی کلا دے ریا والا واہ بے غریب